آئے ہیں تو میلہ لگ گیا ہے, علی کا ملنگ تشریف جی لائے جی ہیں وعلیکم تو ਸਲਾਮ مسئلے ਇਹ سارے حل ਤੁਸੀਂ ہو ਤਾਂ گئے. ਹੀ ਫਤਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਆਮਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਤਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ. جی کوئی بات نہیں ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں علی کا ملنگ صاحب. آپ یہ جو کلمات میں ابھی بول رہا ہوں, جو تعریف ہے, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. آپ ایک صالح نوجوان ہیں, کم عمری میں نام پیدا کیا, کم عمری میں وہ علم حاصل کیا, اور کم عمری میں وہ مناظرے کیے اور جیتے. نہ صرف جیتے بلکہ مخالفین کو اپنے دلائل سے زیر کیا. تو یہ اعزاز تو بہرحال آپ کے پاس ہے. کیا بات ہے چیمہ ਬਸ صاحب, کیا ਹੁਣ کہہ رہے ਨਵਾਂ ہیں؟ جی ਫਤਵਾ جی ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, جی ਲਵਾਓਗੇ ਨਵਾਂ فتوا. جی علی بھائی میں 110% ایگری. یہ میرے لیے صالح ایک نوجوان قابل ہے یہ. بالکل اتنی کم عمر میں شروع سے آپ کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ آپ اپنی براڈ بھی کرتے ہیں اور جس طرح کے آپ میں مناظرانہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جیسے علیم بھائی کوئی مذاق نہیں کر رہے تو یہ بڑی ماشاءاللہ آپ نے علم حاصل کیا ہے. وہ ام سسٹر کی براڈ پہ میں اکثر آپ کو سنتا ہوں تو آپ ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں. جی ਉਹ جی جی ਤੁਸੀਂ جی. علی ਨਾ اور ਕਰੋ ਜੀ ਅਲੀਮ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਵੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਣ ਲਾ ਲੋਕਾਂ ਸਕਦਾ ਤੋਂ. ਫਤਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਆਪ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਨਾਬ, ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਫਤਵੇ? ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ. ਮੈਂ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਬੂਵਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ہاں ਤੇ جی. ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ, ਫੇਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾਏ? ਉਸਤਾਦ ہاں جی. ਕਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੁਹੱਤਰਮ. استاد محترم علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت جناب مفتی مبشر شاہ صاحب, وہ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਸੀਂ 'ਚ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਪੱਪੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਜੁਮਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆਓ, ਗਏ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਏ, پپو پپو نے ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ. پپو نے ਇੱਕ جوائن جملہ کیتا پپو کو ਤੁਸੀਂ ہے. شیر ਵਿੱਚੋਂ کر. کھا گئے ہو عظیم بھائی. ایک آپ جی جملہ کھا گئے ہو کہ فخر اہل السلام سنت. علیکم نیم ہاں صاحب ہاں ہے ہاں نہیں ہاں بلایا ہاں ہاں ہاں, جی یہ رہ گیا تھا. علیم بھائی منو پپو ہے پہلے بھی آ بلایا گئے. سرکار محمد آواز علی بلائی بھائی تو میں آ گیا. خوش آمدید, خوش آمدید جی. جی آیا نو, جی آیا نو. جب پپو آ گئے علیم بھائی انہوں چک لو پھر نظر آتا کہ بے شک ہاں میرے ڈراپ پپو کر آئے دیں. تے پپو دی یہ گل سیٹ سنیے. چاہے گی کہ اگلی علیم نہیں سیٹ. بھائی نہیں, یہ ذرا سیٹاں بہت نے, میں چاہ سیٹاں رہا اج سی میں علیحدہ انتظام کیتا, کرسیاں میں زیادہ منگوائیاں نے. اور میں ٹینٹ والے نو کہا ایسا کیٹرنگ والے نو کہ اج ایک 20 کرسیاں جڑیاں نے اضافی بھیج دیو. 9 کرسیاں جی میں لاتیاں نے, بندے زیادہ ہون گے تو میں نال ہی 10-15 کرسیاں ہور رکھا دینیاں نے. یہ میں مسئلہ کوئی پتہ نہیں. ہے وہ کیویں اینا پپو باجی کہہ رہی ہیں کہ علیم صاحب آپ کو جماعت سے باہر کر دیا گیا ہے، مبارک ہو. کہاں کہ ایک کون کہہ رہا ہے مجھے؟ کون اینا کہہ رہا ہے باجی جی؟ کہہ رہی ہے. اینا باجی اینا بیل. اچھا 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 اچھا. صحیح ہے. اصل میں مجھے تبلیغ جو کی ہے دوسرے دوستوں نے وہ بڑی اچھی. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ اپنا پیر طریقت رہبر شریعت جناب علامہ فخر اہل مولانا سنت. مفتی فخر اہل نہیں نہیں سنت معذرت فخر خواہ اہل سنت. پیر. اے نہ کھایا کرو اے جملے امپورٹنٹ فاضل نے. اجل، فاضل چلے جی اجل میں نہیں لگا. دوبارہ معافی دے. پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت مجاہد ختم نبوت جناب مفتی مبشر شاہ صاحب استاد محترم تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, تو پھر کس کی جی جرت ہے کہ علی کے ملنگ پہ کوئی فتویٰ نہیں، لگائے؟ فاضل اجل اور دام برکات یہ دونوں نہیں لگائے آپ او نے. یار یہ بھی لگانے پڑنے ہیں پھر ہاں ویکھو تسی یہ بھی کھا گئے ہو. کہ فاضل جل اور دمہ دوبارہ بکات. صحیح فتوے لگے نہیں تھوڑے صحیح فتوے اینج کرو لگے پہلو نے. لکھ لو تھی پھر بولو بھول یار یہ جاندے ہو. کیا ہے یار, یہ آپ لوگ کیا مذاق کر رہے ہیں, میں بھول جاؤں گا. چلے کوشش کرتا ہوں. جی پیر طریقت رہبر شریعت سوری وہ کیا تھا فخر اہل سنت. اچھا پیر طریقت رہبر پیسا شریعت. ٹھہر جاؤ نیم صاحب میرے سرا ساکی بھائی نتے لئیو ذرا. ساکی بھائی آ جاؤ, اب میری سیٹ ساکی بھائی نے ساکی نہیں بھائی آنا نتے جی. اوپر, ساکی بھائی نے نہیں آنا نا, وہ نیچے ہی ہیں, وہ ڈرے ہوئے ہیں آج کل. ان کو بھی ڈانٹ کا خطرہ ہے.
کہ ان کو بھی فتویٰ لگے گا. اچھا جی، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر اہل سنت، مجاہد ختم نبوت، علامہ مولانا مفتی مبشر شاہ صاحب دامہ برکاتہ، وہ تو آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، تو پھر آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے بھائی؟ اصل میں ہوا میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تھوڑے میاں صاحب نے جڑے میاں 49 انہوں نے بڑی عجیب و غریب کوئی ایک ریکارڈنگ کر کے اور اپلوڈ کر دیا، اور وہ وائرل ہو گیا نا. وہ اینی کہ وائرل ہوئی ہے کہ وہ بڑا واضح ہوندا پیا ہے کہ عدیل جیڑا ہے وہ مرزا صاحب دے دعوی نبوت نو نہیں ماندا، یعنی کہ وہ کہندا ہے کہ مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیتا ہی نہیں. حالانکہ ادو گل یہ ہو جی رہی سی جی، وہ اس وقت جی، بات یہ ہو رہی تھی بول کہ پڑی ہوئی ہے ڈاکٹر ویڈیو اس علامہ کے طور پہ؟ محمد اقبال، ہاں انہوں نے شیئر کی ہوئی ہے. اچھا دیکھتا ہوں. تو اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے نا جواہر لال نہرو کو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا بھی جماعت احمدیہ مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس طرح ہی کچھ بات ہو رہی تھی، تو بات چلتے چلتے انہوں نے کہا جی کہ ان کی پوری فیملی جماعت احمدیہ میں تھی. ڈاکٹر صاحب خود بھی ایک بڑے عرصے تک جماعت احمدیہ میں تھے، لیکن پھر بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا. میں 3-4 فتوے ڈاکٹر صاحب کے لگا دیے اوپر، وہ پھر بات ایسے نکل گئی کرتے کرتے. تب میں نے بات کی تھی، میں کہا یار میں اگر اپنے لوکا دا مینوں ڈر جے گی تو میں تے فتوے نہ لگ جان، ورنہ مرزا صاحب دیاں عبارتاں تو ثابت نہیں ہوندا مرزا صاحب نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. وہ تے الزامی طور پہ آپ نے خلیفہ کہا جو دوم، جیسے ملک کیسر کہہ رہا ہوتا ہے. ہاں جی. اور میں کہا وہ تے مطلب مرزا صاحب دے جڑے خلیفہ دوم نے انہوں نے کام نو چک کے رکھیا، تو انہوں نے کہا جی نہیں جی مرزا صاحب نبی نے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہن لگ گیا فتویٰ، پھر ہن دسو ہن کی کریے. نہیں، لیکن میری بات سنیں کہ مرزا صاحب کے نبوت کے دعوے سے دعویٰ ان کا ہے یا نہیں ہے. علی بھائی میں علی کا ملنگ میں بڑا ایک میں سوال رکھنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا کہ اس سے آپ کے ایمان کا کیا تعلق ہے. ہاں، ختم نبوت پہ جو ایمان ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے، وہ اس کو آپ لے کے آئے کہ ختم نبوت پہ ایمان ہونا چاہیے. لیکن مرزا صاحب کے دعویٰ نبوت انہوں نے کی ہے یا نہیں کیا، اگر یہ مانتے ہیں آپ کیا ہے یا آپ مانتے ہیں نہیں کیا، اس سے آپ کے ایمان کا کیا لینا دینا ہے؟ دیکھیں میں نے بھی بڑا واضح کیا ہے، میں نے الحمدللہ میں کامیاب ہوا ہوں ان کو سمجھانے میں. میں نے کہا دی جو ان کا ذلی طور پہ ہے نا وہ تو چلو کوئی بڑی گل نہیں ہے، ذلی تو وہ کاپی ہو گیا نا، مطلب ایک اوریجنل ڈاکومنٹ کی آپ 1000 فوٹو کاپیاں کر دیں، جی ڈزنٹ ہاں، میٹر. جی ہاں. لیکن یہ جو بروزی ہے نا، میں کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے، کیونکہ انہوں نے اسی بروزی لفظ کو مرزا صاحب نے کہا جی کہ میں بعثت ثانی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ والے ہیں نا. تو چونکہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کو نبی اور رسول اور مانتے تو ہیں ہی ہیں. مرزا صاحب نے کہا میں وہی وجود ہوں جو کم و پشت، میں مطلب مفہوم بیان کر رہا ہوں، 1300-1400 سال پہلے مکہ اور یعنی کہ مکہ شریف میں جن کا یعنی کہ آمد ہوئی نا. تو یہاں سے دو چیزیں میں کہ مجھے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے. ایک تو یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، اور چونکہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں تو مرزا صاحب کا یہاں پہ نبوت کا دعویٰ بھی نظر آتا ہے. ایک تو یہ عبارت ہے. ایک اور جگہ مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ کفر 2 طرح کا ہے. مجھے ابھی وہ حوالہ یاد نہیں کیونکہ وہ موبائل خراب ہو گیا تو نیا نہیں، لیا، وہ سوال میرا حوالہ یاد نہیں. آپ نے میرا سوال نہیں نہیں سمجھا بات تو میرے سن لیں، میں خیال میں. اپنا ایکسپلین کر رہا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں نا، یہ میں تو ابھی وہ آپ کا آتا تو ہوں پوائنٹ پہ. میری بات سنیں، آپ کا تو آپ نے کہا اس سے آپ ایمان سے کیا ہاں، لینا دینا، آپ مطلب یہی کہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. آپ کا تو ایمان مجھے پتا ہے، آپ تو مجاہد ہے ختم نبوت کے، اور آپ تو وہ بندے ہیں جو میرے خیال میں بڑے لمبے عرصے سے جماعت سے ہی بحث کرتے ہیں، اور ان کو ختم نبوت پہ آپ دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ جلائے نبوت پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ تو ویسے ہی ندی کے دوسری طرف کھڑے ہیں. یہ تو کسی کو اگر کسی کو شک ہے علی کے ملنگ پہ تو وہ تو اپنی عقل کا علاج کرائے، پہلی بات ہے. نہیں 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 نہیں، آپ کا اصل میں وہ آپ کا شک نہیں ایمان. ہے. بات تو سن جی لیں، میں اب مجھے بات ہی نہ پوری کرنے دی. اصل میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ مطلب اہل سنت کی میں بات کر رہا ہوں، جماعت اہل سنت کے نزدیک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مانے کسی بھی طرح سے، یا مطلب اس طرح مرزا صاحب کے دلائل کو کس طرح بھی تروڑ مروڑ کے کرے، وہ ان کے نزدیک یہ نہیں ہوتا وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ توہین کر رہا ہے نا. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر فوت مان کا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیا، توہین کر رہا ہے. یا نبی علیہ السلام کو اس طرح یعنی کہ مرزا صاحب کو بعثت ثانی مانتا ہے یا دلائل دیتا ہے تو وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے. ایمان کا نہیں کوئی مسئلہ ہوتا. جی جی ہاں.
یہی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ تو نہیں مانتے نا، آپ تو لیکن یہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا ہوا ہے. یہ میرا جی نقطہ اصل میں جی جی آپ جی کو مطلب اس یہی میں تاقی اور جی میں توہین آپ پلس کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ جات کیے ہوئے ہیں، جی ایسے ہی ہے جی نا جی؟ جی جی سیدھی سی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ختم نبوت کی ڈبیٹ کو ایک چھوڑیں، ختم نبوت پہ ایمان احمدیوں کا ہے یا نہیں ہے، مرزا صاحب کا ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو ایک ساتھ چھوڑیں. علی کے ملنگ پہ بات کریں. علی کا ملنگ اگر یہ صرف یہ سمجھے کہ جو بندہ ختم نبوت کو توڑے گا اور جو بندہ بعد میں کسی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ بندہ کذاب ہے، یہ یہاں تک بات ٹھیک ہے میری؟ جی ہاں. اب کچھ ایسے مدعی بھی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے یا جن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے. مرزا صاحب کو بھی چھوڑیں، کوئی زید بکر کوئی کسی جگہ پہ موجود ہے، اگر آپ اس کے بارے میں آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا ہے یا نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے، یا اس نے کیا ہے تو لیکن آپ کہتے ہیں یار میرا نہیں خیال اس نے کیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کے ایمان کا کیا کہاں پہ خرابی پیدا ہوتی ہے آپ کے ایمان میں؟ آپ ہاں کیسے گناہ گار اسی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں وہ پھر بات وہ پتہ کیا ہو جاتی ہے، پھر وہ 1974 والی جو کاروائی ہوئی تھی نا جن میں لاہوری گروپ کو بھی نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، پھر وہ والا ایشو ہو جاتا ہے نا. جی اب دیکھیں جو مطلب جو آپ کی والی جماعت ہے ان کو اسی لیے مطلب ڈکلیئر کیا کہ جی یہ نبوت کے قائل ہے نا کہ جی ہاں نبی آ سکتے ہیں، اور لاہوری گروپ کو اسی لیے نان مسلم ڈکلیئر کیا کہ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے آگے جو خلافت چل رہی ہے ان کی کتابوں سے یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ نبوت کا دعویٰ ہے، لیکن پھر تسی کی بھی لیکن انہوں اگر نے یہ بھی نبی تو ہو نہیں سکتا ہے مانی. نا کہ علی کا علم ناقص ہے، علی کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، اس نہیں سے آپ نہیں پہ تو کفر میں نہیں بالکل نا. دیکھیں میں تو ایک انڈیویجول ہوں نا، میں اچھا ایک زیاد صاحب بندہ آ ہوں، گئے، لیکن جی بولے کہ کریں بات اب کریں. ہاں لیکن آپ یہ تو دیکھیں لاہوری جماعت ایک کثیر تعداد میں ہے نا، ان پورا ایک جماعت ہے، میں تو ایک انڈیویجول ہوں، اگر میرا مسائل ہے وقتی طور پہ 1-2 مہینے کے لیے دماغ پھر بھی جاتا ہے تو علماء اکرام میری اصلاح کریں گے نا، محنت کریں گے. میں تو مطلب اہل سنت جو جماعت سے ہوں نا، ہاں لیکن جی لاہوری تو ساری اوور آل سب کہتے ہیں مرزا صاحب سے نبوت کا دعویٰ تو ثابت ہی نہیں ہے. یعنی کہ جہاں تک میں لاہوریوں کو سمجھانا، یعنی کہ محمد علی صاحب کو جی سمجھاؤں، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ مرزا صاحب اپنے دور میں اپنے مخالفین کو الزامی جواب کے طور پہ یہ چیزیں لکھتے رہے ہیں. مثال ہے، اچھا یہ اگر تہاڈا جو بائبل میں مثال کے طور پہ جو یسو کی مطلب تم شان بیان کرو، اگر یسو ایدا ہے تو میں وہی ہیں، ہاں تسی ہاں. مینوں مانو، یہ اچھا چیزاں یہ کہہ رہے سوال ایک دفعہ بڑا اچھا اٹھایا تھا، مجھے بڑا پسند آیا تھا یہ اوپر قاسم نے، اور قاسم کی اس دن بھی ٹھکائی ہوئی تھی، میرے خیال میں ٹھکائی کی بھی انہوں نے تھی اپنا ضیاء رسول صاحب نے، اور وہ دلائل دیے تھے. لیکن مجھے وہ قاسم کا سوال ابھی بھی میرے دماغ میں ہے کہ اگر وہ کوئی بندہ ان کو نبی مانتا ہی نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا، مطلب نہیں مانتا ان کو نبی، وہ کہتا ہے میں ان کو نبی مانتا ہی نہیں ہوں، تو پھر آپ ان کو کیسے دائرہ اسلام سے خارج کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ضیاء رسول صاحب نے جو دیا تھا، وہ کوشش تو انہوں نے کی تھی کہ جی وہ اس وجہ سے کہ پھر وہ اس قانون کو نہیں مانتے، وہ قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا ساتھ دینے کے مترادف بات ہے، تو پھر یہ کچھ زیادہ برا بنتا ہے. کچھ اس طرح کا جواب تھا کہ پھر آپ جو بندہ دعویٰ کر رہا ہے، جو بندہ مجرم ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ سوال ابھی تک قاسم کا موجود ہے. اور یہ میں بات میں نے وہ ساری گفتگو سنی تھی، اور میں نے 1-2 لوگوں سے بات کی بھی ہے اس موضوع کے اوپر. تو اگر میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں نبی، تو پھر آپ مجھے کیسے نکال سکتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج؟ تو یہی کیس جو ہے وہ نہیں ان کا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب لاہوری جو جماعت ہے وہ تو یہی کہتے ہیں نا مرزا صاحب تو وہ مانتے ہی مجدد ہیں نہیں یا ہے، جو بھی ہیں، مانتے نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ہاں قاسم سے بات کی ہے اس بارے میں؟ اور چھوڑیں آپ قاسم کو اور میرا اچھا ایک ہاں اس اچھا کی آپ چھوڑ دیں، لیکن بات اچھا یہاں ہم ان ٹھیک ہے. تو لاہوریوں کی لڑائی کر رہے یہی ہیں نا. چل دیکھیں رہی ہے کوئی، اس کا مطلب لڑائی نہیں صحیح چل رہی ہے کہ آپس میں دو دوستوں کی؟ نہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں نا، اچھا مجھے کلیئر ہوں ایک میں. تھوڑا سا موقع دیں، ایک سر رکیے گا، تھوڑا سا رکیے گا، مجھے میں اوپر 1-2 جگہ بنا لوں، میں بات کر لوں، ادھر سے ہی آپ سے بات جاری کروں گا میں. علی بھائی بے شک، اکثر میں تھوڑا سا ویسے ہی ذاتی بزی ہونا ہے، میں نے 10-15 چلو منٹ. ٹھیک ہے علیم میں بھائی پھر مجھے بھی ڈراپ کر دیں، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں اگر آپ کو جگہ چاہیے. آپ بیٹھیں تشریف رکھیں آپ. تو اکس بھائی السلام علیکم. بابا جی آپ پیارے جی، جی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ پاک دا کرم. یہ تو ہمارے بابا جی نکل آئے ہیں بیچ میں سے. بابا جی آپ تو آئی ڈیز بدل لیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، لیکن دیکھیے کیسا دل سے رشتہ ہے کہ ہم آپ کو پہچان لیتے ہیں اور ہم آپ کو اوپر لے لیتے ہیں. میرا دل کہہ رہا تھا کہ آپ ہی ہیں.
ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। हाँ जी, मेरा दिल कह रहा था कि ये आप ही हैं। तस्वीर मैंने गौर नहीं किया था, लेकिन मुझे लगा था कि आप ही हैं। अच्छा जी, तो ज़िया रसूल साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, इनकी खिदमत में भी इंतहाई अदब से सलाम अर्ज़ है जनाब। ज़िया साहब कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा पाक का। सईद साहब आप सुन रहे हैं? आपको भी अस्सलाम वालेकुम, काफी दिन हो गए हैं आपसे भी बात नहीं हो सकी, तो मैंने कहा चलें सलाम ले लें। सईद साहब आप हैं? वी आर फैमिली। मसरूफ है लगता है। अच्छा जी, शेरी वट्टू साहब आए हैं जी। शेरी वट्टू साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम। आप सुनाए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बफज़ल खुदा खैरियत से हूँ। तो क्या कहेंगे? अच्छा भाई, मुझे बताएं ये प्लेटफॉर्म किसका है? मिर्ज़ा साहब का है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ईसा मसीह का? किसका है ये? ये अलीम अहमद है, एक दोस्त उनका है। नहीं, उनका तो है, लेकिन किस साइड से हैं वो? किस साइड से है मतलब कि आप पूछना चाह रहे हैं कि वो जमात अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं? हाँ, किस साइड से ताल्लुक है? हाँ जी, जमात जी जी, अहमदिया से ताल्लुक है जी। जी हाँ। अच्छा, जमात अहमदिया से है। हाँ जी, आप तबलीग करना जमात चाहेंगे? अहमदिया, कादियानिया, मरज़िया। नहीं, फिर तो हमारा इधर बैठना बनता ही नहीं है भाई। और नहीं वो ऊपर बैठे जो हैं, ज़िया अहले साहब सुन्नत कहते वाले हैं, भी बैठे हुए हैं, बैठे रहे हैं। नहीं, वो पागल है जो बैठे हुए हैं भाई। क्यों बताएं, थोड़ी तबलीग कर जे ना, अपनी तरफ ले आए हमें। नहीं, शेरी वट्टू तबलीग साहब की कहें जरूरत कि नहीं मेरा दिल है। कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जमात को छोड़ के आपकी तरफ आऊं, तो मुझे इस दायरे इस्लाम में आप दाखिल करें ना, करें तबलीग करें मुझे। आपके क्यों नसीब पागल है में ही नहीं है भाई, आपके नसीब में यार? ही लेकिन नहीं मुझे है। बनाए स्वाब लें, आपको स्वाब नहीं मिलेगा इसका। नहीं, आप उसी साइड से जन्नत में जाएं। यार ये क्या बात हुई यार? यार आप ऐसे उसी ना साइड करो से शेरी जन्नत वट्टू, में जाएं। ऐसे ना करो प्लीज, मेहरबानी करो। मैंने भी जन्नत में जाना है, आपकी तरफ से मुझे लेके जाओ। यार ये क्या भाई है? उसका कहने का मतलब ये है जन्नम च जाओ, यार ये क्या बात है यार? तो मुझे जाओ जन्नम। जन्नत में लेके जा। यार ये ज्यादती है यार, ये मैं एहतजाज करता हूँ, ये बहुत नहीं, ज्यादती है। उनको नहीं, हम वापस आपको लेके बुलाए, जाएंगे साथ। अकेले के लिए जाना वापस चाहते हैं? जी। नहीं, इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाएंगे। ये देखे मैंने अच्छा, ये पता क्या असर हुआ है? मैंने आज दुआ लिखी है, जहालत से बचाओ की दुआ, या अल्लाह जाहिलों से बचा। वो दुआ चल गई, वो खुद ही भाग यार गए। तू किड्डा वड्डा लतीफा यकीन कर अलीम, देखिए मैंने दुआ लिखी है सामने। किड्डा वड्डा तू लतीफा। मैं तो आंदे ही पढ़ ले कि जहालत से बचाओ की दुआ, या अल्लाह जाहिलों से बचा। तो ये दुआ गलत है ज़िया भाई? नहीं आप सही है दोबारा यार, साबित मैं करना कि तो क्या चाहेंगे? गलत है, मैं कि तो क्या गलत है? अगर कोई बंदा चैलेंज करता है तो साबित करें दुआ नहीं है ये। नहीं नहीं तो नहीं, कुरान बिल्कुल ठीक है शरीफ, दुआ, मैंने दुआ कब कर कहा सकते दुआ हैं। नहीं है? हाँ, कुरान अच्छा शरीफ की एक आयत है ना, रब्बे जिदनी इल्मा, वो लगा देते, जहालत से बचाओ की दुआ, रब या या अल्लाह अल्लाह मेरे मेरे इल्म हाँ, बढ़ा। वो तो वो मैं ज्यादा अच्छा, बेहतर होता है। करता हूँ जी। मैं ये सुन रहा था कि जनाब ने फरमाया कि जहालत से बचाव की दुआ है, तो मैं निकल के भाग गया, अल्लाह ताला ने बचा लिया आपको ना। जी तो ये बिल्कुल आपने ठीक लिखा है, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया है, तो मैं इधर से निकल रहा था। ठीक है। अभी आप बैठेंगे, सिर्फ तशरीफ रखेंगे? सिर्फ मैं इसी वजह से, और दूसरा मेरे भाई लेकिन पता है अभी क्या? आप तशरीफ रखेंगे, हमारे नहीं दरमियान नहीं मौजूद नहीं, होंगे। मेरी एक मेरे छोटी सी लिए अर्ज बड़ी सुन लें। काबिल मुसरत बात है और बड़ी काबिल फख्र बात है कि आप शेरी वट्टू साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जो भी इल्मी मसाइल होंगे कुरान और हदीस की रोशनी में हल फरमाएंगे। भाई अलीम साहब मेरा एक पता मसला क्या, है, वो हल मेरी करवा मेरी दें। बात सुने ना हाँ जी, ज़िया साहब वो। ऊपर हैं, उनको भी कुछ भाई करें। मैं देखता रहता हूँ, वो बाद में ना कई लोग पहले आधा घंटा लगाएंगे, आपसे बातें सुनेंगे, उसके बाद गालम गलोच करके बकवास करके लेफ्ट कर जाएंगे, तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना, उसका फ़ायदा ही नहीं है फिर। अब मैं पागलों की तरह घंटा आपको खपाऊँ, उसके बाद बकवास करके निकल जाऊँ, उसका तुक नहीं बनता। मतलब कि आप अपने लिए बात कर रहे हैं या मेरे लिए कर रहे हैं कि मैं आपको खपाऊंगा, मैं गाली निकालूंगा, या मैं मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं? अपने बारे में तो मेरे प्यारे भाई, आपने क्यों घंटा खपा के बाद मुझे गालियां निकालनी है? तो भाई इसी वजह से कह रहा हूँ ना कि बंदा चुप करके पहले ही भाई को बता के साइड पे हो जाए, और लाजमी है कि बाद में बकवास करके निकल। मतलब कि आप बैठ के बहस करूं और फिर मैं गालियां दे के जाऊं, तो बेहतर है मैं पहले नहीं चला नहीं, जाऊं। साफ जाहिर है, एक अब देखे ना, एक जगह पे अगर दो बंदों का मिजाज नहीं मिलते ना, या तो उनका मिजाज मिल जाए या मिजाज नहीं मिलता, तो दोनों बंदों में अलहदगी हो जानी चाहिए। सही है।
تو پھر آپ مجھے شامل نہیں کریں گے اپنی طرف؟ بھائی نہ آپ میری سائڈ پہ شامل ہو گئے نہ میں آپ کی سائڈ پہ. جس طرح ڈگری ہوتی ہے ویسے جاہل جاہل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ نے ایسے ہی رہنا ہے بھائی جاہلوں کی طرح. ہاں, جس طرح ڈگری ہوتی ہے اس طرح جاہل جاہل ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا, یقین کریں نیچے کمنٹس آ رہے ہیں, میں وہ پڑھ رہا تھا. تو ایک اور ان کا کمنٹ ہے, اگر کوئی مسلمان جہالت کا مظاہرہ کرے تو اسے جاہل کہنے سے نہ کترائیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور اچھا آپ کو ایک اور چیز کا پتہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 300 لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے ہیں.